اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشر کرنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ، اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے تھے، تو اللہ پہ اور یقین کریں گے، آخرت پہ یقین ہوگا، تو قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ فقط کذبتم، تو دیکھو تم نے جھٹلا دیا ہے، فسوف یکون لزاما، اب عنقریب یہ تمہارے ساتھ چمٹ کر رہے گا، یعنی یہ کہ اس کا جو عذاب ہے، اس کی جو پاداش ہے، وہ تمہیں مل کر رہے گی۔ بڑی مشہور حدیث ہے، قبر کے 4 سوال، 3 نہیں 4، 3 تو سوال ہے نا، اور چوتھا اس کی جان ہے۔ وہ صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے اور ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، دونوں کو ملا کے میں وہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ 1374 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، کتاب الجنائز چیپٹر میں، اس میں آتا ہے کہ جب منافق شخص سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا، منافق سے مراد آپ یہ نہیں سمجھیں کہ منافقین مدینہ، مراد یہ کہ جو مسلمانوں میں سے بھی ہے، وہ سوال کے جوابات میں کہتا ہے لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اینڈ پہ یہ کہتا ہے کہ جی میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ اس میں آگے الفاظ ہیں کہ پھر اسے فرشتے ایک ہتھوڑا مارتے ہیں اور اس کی چیخ و پکار جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں، اگر وہ سن لیں تو وہ بے ہوش ہو جائیں لوگ۔ اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اس سے پہلا سوال ہوتا ہے من ربو کا، وہ کہتا ہے ربی اللہ، جو مومن ہے۔ ما دینوں کا، وہ کہتا ہے دین الاسلام۔ پھر اس سے نبی الاسلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ الذی بعث فیکم، جس کو تم میں مبعوث کیا گیا تھا تم میں، تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول محمد تھے۔ تو جب تینوں سوالوں کے جواب دیتا ہے نا، تو فرشتے کہتے ہیں تو یہ چیزیں کیسے معلوم ہوئی؟ قبر کا چوتھا سوال، اسی میں تو قیامت مضمر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی، میں نبی علیہ السلام پر، اللہ پر ایمان لایا اور میں نے ان کے سچ ہونے کی تصدیق کر دی۔ تو اس پہ میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کتاب اللہ نہیں پڑھیں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے، اس کا ترجمہ نہیں سیکھیں گے، تو آپ کس طرح قبر کے سوالات کے جوابات دیں گے؟ روح ہی کے ساتھ زندگی کی بقا رہتی ہے، جب اللہ اسے واپس نکال لیتا ہے تو سارے ٹائٹل ہٹ کر صرف ایک نام سب کو مل جاتا ہے، اور وہ میت کا ہوتا ہے۔ وہ حضرت مولانا ہو، وہ کوئی ڈاکٹر ہو، بادشاہ ہو، صدر وزیر ہو، سارے اعزاز ٹائٹل ہٹا کر اس پر میت کا لفظ مہر لگ جاتی ہے۔ اس میں سے کیا نکلا؟ ہر چیز تو موجود ہے، اب یہ بولتا کیوں نہیں، اٹھتا کیوں نہیں، چلتا کیوں نہیں؟ اس میں سے روح نکل گئی ہے۔ روح ہمارے جسم کی اصل ہے، اسے نکال دو تو جانوروں کو بھی پتا ہے کہ اب یہ بے جان چیز ہے، چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے بھی اس کو کھانے لگ جائیں گے، جانور بھی کھانے لگ جائیں گے، زمین بھی اس کو گلانے لگ جائے گی،